إلى غاية ملتمس إلى غاية ملتمس إلى غاية ملتمس فوجهت ركاب النذر إلى مقاصد مسائلها وسحبت مطارف البيان في مسالك دلائلها وشرحتها شرحا كشف الأصداف عن وجوه فرائد فوائدها وناطر الآلي على معاقد قوائدها وزممت إليها من الأبحاث الشريفة والنكتة اللطيفة ما خلت الكتب عنه ولا بد منه بعبارات رائكة تسابق معانيها الأذهان وتكريرات شائكة توجب الاستماع والآذان وسميته بتحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ میں نے اس شرح کا انتخاب کیوں کیا، اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا. تو پہلے مرحلہ میں کہا کہ طال الحاح المشتغلین الیہ والمشتغلین علیہ والمترددین الیہ. دوسرے مرحلے میں کہا کہ میں ولم ازل ادافع قوم منہم بعد قوم ووصف الامر من یوم الی یوم. ٹھیک ہے، یہ دوسرا مرحلہ تھا. تیسرے مرحلے میں الا انہم کلما ازددت مطرا وتصویفا ازدادوا حثا وتشویقا. میں نے جتنی ٹال مٹول سے کام لیا ان لوگوں نے اتنا ہی اصرار اور مجھے ترغیب اور مجھے ابھارنے سے کام لیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب مطلب یہ ہے کہ میں نے ہر چند یہ چاہا کہ یہ مجھے چھوڑ دے اور میں یہ نہ لکھوں، اس کی وجہ پہلے گزر چکی، لیکن وہ باز نہ آئے. انہوں نے اصرار رکھا جاری. جب انہوں نے اصرار جاری رکھا، ابھی یہ نتیجہ کلام فلم اجد بدم من اسعافہم بمقترحوا وایصالہم الی غایت ملتمسوا. تو اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اصل گفتگو میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ان کی بات کا انکار کرنے کا. تو ناچار ہو کر میں نے پھر کہا بھئی ٹھیک ہے اب کرنا پڑے گا. تو میں نے کیا فوجہت رکاب النظر الی مقاصد مسائلہا وصحبت مطارف البیان فی مسالک دلائلہا. میں نے نظر کی رکابیں جو ہیں اس کے مسائل کے مقاصد کی جانب متوجہ کر لیں اور میں نے بیان کی چادروں کو اس کے دلائل کے رستوں میں کھینچا. وشرحتها شرحا الی آخرہ. اب یہ جو ہے وشرحتها شرحا کشف الاصداف عن وجوہ فرائد فوائدہا، یہ اس شرح کی وضاحت کر رہے ہیں کہ میں نے کس قسم کی اس کی شرح کی ہے. بات میری سمجھے آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. خلاصہ گفتگو یہ ہے، پہلے مرحلے میں کہا کہ انہوں نے اصرار کیا، دوسرے مرحلے میں کہا کہ میں نے انکار کیا، تیسرے مرحلے میں کہا کہ انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، چوتھے مرحلے میں میں مجبور ہو گیا. تو اب پانچویں مرحلے میں آ کے انہوں نے کیا کہا، میں نے پھر شرح کر دی. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور کوئی بات نہیں، مانا کریں لفظی کچھ تحقیق ہے وہ بات کرتے ہیں. تو نہیں پایا میں نے کوئی چارہ. ہاں، اسعاف ہوتا ہے قضائے حاجت، حاجت پوری کرنا. اسعاف کے معنی کیا ہے؟ قضائے حاجت پوری کرنا. تو کیسے ہوگا؟ قضا کے معنی پوری کرنا ہوگا نا. قضائے حاجت کہیں یا حاجت پوری کرنا کہیں؟ قضائے حاجت پوری کرنا نہیں ہوتا نا. ہاں، قضائے حاجت کہیں یا حاجت پوری کرنا کہیں، کوئی یہ کہے نا. جی ہاں. تو وہ بعض میں نے میرے پاس ایک تقریض کے لیے کتاب آئی تو اس کو میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بے اللہ رب العالمین نے جب پوچھا لوگوں سے الست بربکم، تو سب نے مل کے کہا قالوا بلا. سب نے مل کے کہا قالوا بلا. تو میں سمجھ گیا کہ بھئی یہ کتاب بھی ایسی، میں نے اس پہ تقریض نہیں لکھی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جملہ بھی ایسی ہے بھئی قضاء حاجت پوری کرنا. تو اسعاف کے معنی ہیں قضاء حاجت، یعنی حاجت پوری کرنا. کیا؟ ٹھیک ہو گیا. اقتراحو، اقتراح بولتے ہیں دیکھے بغیر طلب کرنا، دیکھے بغیر، سوچے سمجھے بغیر طلب کرنا، دیکھے بغیر طلب کرنا.
دیکھو نا، سوچے سمجھے بغیر جب کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے اس میں شدت پائی جاتی ہے. جی سوچ سمجھ کے اگر آپ کسی چیز کو طلب کرتے ہیں، اسے تلاش کرتے ہیں، اسے چاہتے ہیں، جی تو اب اس میں وہ شدت نہیں ہوتی جو بغیر رویت کے، بغیر نظر و فکر کے آپ اس کو طلب کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے. جی بات آئی ذہن میں؟ تو اسعاف کے معنی ہوگی حاجت پوری کرنا، ایک تراحو کے معنی ہوگی طلبو، جی ایک تراحو کے معنی کیا ہوگی؟ طلبو. تو اب معنی کیا ہوگی؟ فلم اجد بدن من قضاء حاجتہم، فلم اجد بدن من قضاء حاجتہم بما طلبو، جی جی میں نے نہیں پایا چارہ ان کی حاجت پوری کرنے سے، یعنی مجھے ان کی حاجت پوری کرنا پڑی. بما طلبو، یہ نا بما طلبو، اب اگر یہ بات سببیہ ہو تو جب بھی معنی مناسب نہیں بن رہے نا. اب غور کریں نا کہ میں نے نہیں پایا کوئی چارہ ان کی حاجت پوری کرنے سے، جی جی میں نے ان کی حاجت پوری کرنے کے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. وہ حاجت پوری کرنا بے سبب ما طلبو، اس سبب سے جو انہوں نے طلب کیا. جی جی یا با کو با سببیہ بنائیں یا با بنائیں، ما صلہ کے لیے اور تعلق کے لیے بنائیں. آپ دیکھیں نہیں پایا میں نے کوئی چارہ ان کی حاجت پوری کرنے سے بے سبب ما طلبو یا بما طلبو، جی کہ ساتھ اس کے جو انہوں نے طلب کیا، جی جی ان کی حاجت پوری کرنا ساتھ اس کے جو انہوں نے طلب کیا. اس لیے چونکہ یہ ظاہری طور پر کچھ معنی میں کوئی زیادہ مناسب معنی نہیں ہو رہے، اس لیے یہاں پر شارحین نے کہا کہ با بنائیں تصویر کی، جی با بنائیں تصویر کی، اور اس سے پہلے مضاف محذوف معنی. جی جی فلم اجد بدن من اسعافہم، یعنی من قضاء حاجتہم المصور بتحصیل ما طلبو، جی جی میں نے کوئی چارہ نہ پایا کس سے؟ من قضاء حاجتہم، ان کی قضاء حاجت سے، یعنی ان کی قضاء حاجت کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. جی وہ قضاء حاجت کیا تھی؟ المصور، اس کی صورت کیا تھی؟ بتحصیل ما طلبو، انہوں نے جس چیز کو طلب کیا تھا اس کی تحصیل، جی 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 ان کے مطلوب کی تحصیل کسی صورت، جی ان کے مطلوب کی تحصیل کی صورت میں. جی قضاء حاجت کون سی تھی؟ ان کے مطلوب کی تحصیل کی صورت میں. ان کی حاجت کیسے پوری کی؟ ان کے مطلوب کی تحصیل کی صورت میں. یہ بات تو ٹھیک ہے نا؟ ان کا جو مطلوب ہے، جو وہ چاہ رہے تھے، اس کے تحصیل کی صورت میں ان کی حاجت پوری کی. جی جی ان کے مطلوب، وہ جو جس چیز کو طلب کر رہے تھے اس کی تحصیل کی صورت میں ان کی حاجت پوری کی. یہ معنی مناسب ہے، جی برخلاف کس کے؟ جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی حاجت پوری کرنا بما طلبو. اب یہ اس میں تکلف سے خالی نہیں ہے، جی توجیہ تو ہم اسی کی کر رہے ہیں، جی لیکن یہ کہ وہ تکلف سے خالی نہیں ہے. اس لیے یہاں پر با برائے تصویر اور یہاں پر مضاف محذوف، المصور بما بتحصیل ما طلبو، جی ان کی حاجت پوری کرنا. کون سی حاجت کیسے پوری کرنا؟ بھئی جو جس کو صورت دی گئی کس کی؟ ما طلبو کی تحصیل کی، ما طلبو ان کا حاصل ہوا. جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ معنی کریں تو نہیں پایا میں نے کوئی چارہ ان کی حاجت پوری کرنے سے. جو تصویر دیا گیا ہے اس کی تحصیل کے ساتھ جو انہوں نے طلب کیا. بات سمجھے؟ کہا ہوا ایصالہم الی غایت ملتمسو، جی ایصالہم انہیں پہنچانا، کہاں؟ الی ملتمسو نہیں، بات پہ توجہ رکھیں، جی جو انہوں نے التماس کی وہاں تک نہیں، جی بلکہ ان کی التماس کی نہایت تک. جی 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 اس کا مطلب یہ نکلا کہ انہوں نے جس چیز کا تقاضا کیا تھا نا، اس کو مکمل طور پر میں نے پورا کیا. جی
اب ہوگی نا ان کے ملتمس کی غایت. جی آپ نے کہا جی مجھے 10 روپے دے دیے جائیں, جی تو آپ کو 1 2 3 4 5 روپے دے دیے گئے, تو آپ کے مطلوب کا کچھ حصہ آپ کو ملا. جی جی آپ کا مطلوب آپ کو مکمل طور پہ نہیں ملا, یا ملا؟ نہیں بولیں تو صحیح. نہیں ملا. جب آپ نے 10 روپے کا تقاضا کیا تو آپ کو 2 4 5 روپے مل جائیں, 8 9 روپے مل جائیں, جب بھی آپ اپنے مطلوب کی نہایت تک نہیں پہنچے. جی جی آپ نے 10 روپے کا تقاضا کیا, 10 کے 10 مل گئے, اب آپ اپنے مطلوب کی انتہا کو پہنچ گئے. ایسا نہیں ہے. جی جی یہی بات شاعری یہاں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ الا ملتمسو, جو انہوں نے التماس کی تھی, جی جی جو انہوں نے التماس کی تھی, میں نے صرف وہاں تک نہیں پہنچایا, جی میں نے اس جو انہوں نے التماس کی اس کی انتہا تک پہنچا دیا. جی 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 اس کی انتہا تک پہنچا دیا, مطلب جس قسم کی, جس انداز کی وہ شرح چاہتے تھے میں نے ویسی شرح کر دی. جی جی جس طریقے کی وہ شرح ان کا تقاضا تھا میں نے ویسی شرح کر دی. جی جی اب یہ ہو گیا جیسے میں نے آپ کو کہا, آپ نے 10 روپے کا تقاضا کیا, مکمل مل گئے, آپ گائے تھے, گائے تھے ملتمسو, گائے تو ملتمس تھا, وہاں تک آپ پہنچ گئے. جی جی یہاں پر بھی کیا ہے, ان کی ملتمس کی, انہوں نے جو التماس کی اس کی نہایت تک میں نے انہیں پہنچا دیا. مطلب یہ بات انہوں نے کہا تھا شرح کر دیں, اس قسم کی شرح کر دیں, میں نے جان چھڑائی اور تھوڑی سی شرح کر دی, بھائی ٹھیک ہے تم شرح کہہ رہے تھے نا, یہ شرح ہو گئی ہے. جی جی نہیں نہیں, ایسے نہیں, بلکہ جو انہوں نے التماس کی تھی وہ مکمل طور پہ میں نے پورا کیا. جی 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 الی غایت ملتمسو, جی اس کی نہایت تک میں نے انہیں پہنچا دیا. جی بات سمجھے نہیں ہو؟ دونوں باتوں میں فرق سمجھے ہو؟ جی. ایک ہے کہ انہوں نے جو التماس کی وہاں تک پہنچا دی, مطلب کچھ نہ کچھ رسائی ہو گئی. جی. ایک یہ کہ اس جو انہوں نے التماس کی وہ مکمل طور پہ ہم نے پورا کیا. جی جب مکمل طور پہ پورا کریں گے اب وہ اپنے جو ملتمس ہے اس کی نہایت تک پہنچ جائیں گے. تو شاعر نے یہاں پر یہ نہیں کہا الا ما التمسو, بلکہ کہا الا غایت ما التمسو, انہوں نے جس چیز کا تقاضا کیا تھا, التماس کی تھی, اس کی نہایت تک پہنچا دیا. جی جی ٹھیک ہو گیا؟ جی اس کی نہایت تک جس کی انہوں نے التماس کی. توجہ ہے. جی ایک چیز یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ سامنے والے سے جب آپ مطالبہ کرتے ہیں کسی فعل کا, جی اگر مال استعلا ہو تو اب یہ امر ہے, جی جی اور مال خضوع ہو تو دعا ہے, جی مال تساوی ہو تو التماس ہے. جی التماس کیا ہے؟ جب مال تساوی ہو. التماس کیا ہے؟ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے اس کو سائلنٹ نہیں کیا نا, اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. چھوڑ دیں, چھوڑ دیں. تو ما تساوی ہو تو اب کیا یہ التماس ہے. جی بات آئی ذہن میں؟ جی اس نے کیا کہا الی غایت ملتمسو, الی غایت ملتمسو, ان کو ملتمس قرار دیا, مطلب وہ میرے برابر کے تھے. جی جی ٹھیک ہو گیا. جی جی. وہ کون تھے؟ کیونکہ جو التماس ہے وہ ما تساوی ہوتی ہے, تو وہ میرے برابر کے تھے. جی جی بات ہے یہ ذہن میں؟ جی. تو یہ ذہن میں آئے گا کہ پہلے تو انہوں نے کیا کہا تھا, مشتغلین علیہ المترددین الیہ وغیرہ وغیرہ. جی یہاں پر ان کو اپنے برابر کا قرار دے دیا, جی وہاں پر اپنے آپ اپنی فوقیت کا اظہار کر رہے تھے. جی جی یہاں پر کیا ہے, اپنی ان کے ساتھ مساوات کا اظہار کر رہے ہیں, برابری کا اظہار کر رہے ہیں. تو دونوں میں فرق ہوا نہ ہوا؟ جی جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ شارح نے دونوں رستے اختیار کیے, تحدیث نعمت کا بھی اور عز و انکساری کا بھی. جی بات سمجھی؟ وہ تحدیث نعمت کے لیے تھی وہ گفتگو, اس لیے کیا کہا کہ المشتغلین علیہ والمترددین الیہ. جی بات سمجھے آپ؟ جی جی ٹھیک ہو گیا. المشتغلین علیہ والمترددین الیہ, بات سمجھے؟ یہ کیا ہو گیا, یہ یہاں پر انہوں نے تحدیث نعمت کے لیے اس قسم کے الفاظ کہے. اب آگے چل کر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انکساری کے لیے کیا کہا کہ الی غایت ملتمسو, وہ میرے برابر کی تھے, میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں, جی میں ان کے برابری کا تھا. تو چونکہ میں ان کے برابری کا تھا, اس لیے انہوں نے کیا کیا, مجھ سے اس چیز کو جو تقاضا کیا تو یہ التماس بنی. جی نہیں سمجھو بات کو؟ جی. ٹھیک ہے, مانا کریں.
اور پہنچانا ان کو اس کی نہایت تک جس کی انہوں نے التماس کی. ٹھیک ہو گیا, بات ہے ذہن میں. اب فلم اجد بدن, میں نے اس سے کوئی چارہ نہیں پایا. اس کو روکیں.